بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم نے اردو الف میں سے سبق یہ سارے ادارے اپنے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ پڑھنا ہے۔ تو آپ طالب علموں سے درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سنیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے مختص، مخصوص کرنا، نوعیت، قسم، مقبول، مشہور، تحفظ، حفاظت، عدلیہ، عدالت، عمل درآمد، کام کروانا، مخفف، مختصر نام، تمدن، ثقافت، ملکیت، جاگیر، کارروائی، عمل کرنا۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ یہ جو سبق ہے نا، یہ سارے ادارے اپنے ہیں۔ اس میں پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے، ان کے کام کے متعلق بتایا گیا ہے، ان کی کارکردگی کے متعلق بتایا گیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمیں اپنے ملک کے تمام اداروں کی عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے یا رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ اجمل خان طالب علموں کے پسندیدہ استاد ہیں۔ انہوں نے ہفتے والے دن 1 گھنٹہ بچوں کو مختلف معلومات دینے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ ایک بچے نے شروع ہی میں سوال کر دیا، جناب قومی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ استاد صاحب نے کہا چلو آج ہمارا موضوع قومی ادارے ہی ہوگا۔ اجمل خان صاحب نے سب سے پہلے قومی اسمبلی پر روشنی ڈالتے ہوئے طالب علموں کو بتایا کہ پورے ملک سے لوگ اپنے عوامی نمائندے چن کر قومی اسمبلی بھیجتے ہیں۔ نمائندوں کے بیٹھنے کی جگہ کو پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اراکین کا سب سے اہم کام قوانین بنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اجمل خان صاحب نے فوج کے ادارے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، یہ ملک کی حفاظت کے لیے ادارہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فوج زلزلے اور سیلاب جیسی مشکلات میں بھی عوام کی مدد کرتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک اہم ادارہ ہے۔ عدلیہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کا کام لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو سپریم کورٹ اور اس کے سب سے بڑے جج کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ یہ اسلام آباد میں ہے۔ اجمل خان صاحب نے بتایا کہ پولیس بھی ایک قومی ادارہ ہے جو قانون توڑنے والوں کو پکڑتا ہے اور سڑکوں اور شاہراہوں پر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ استاد محترم نے یہ بھی بتایا کہ ہسپتالوں اور ڈسپنسریاں صحت کے ادارے ہیں۔ اسلام آباد میں قومی صحت کا ادارہ NIH ایک اہم طبی ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی ادارے جو ملک کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لہٰذا اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہی کہلاتے ہیں۔ ریلوے، PIA بھی قومی ادارے ہیں جو آمد و رفت کے لیے عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ استاد صاحب نے ایک بچے کے پوچھنے پر بتایا کہ پارک قومی ادارے تو نہیں کہلاتے، البتہ قوم کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ عجائب گھروں میں قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت کی اشیاء ہوتی ہیں۔ لائبریریوں میں علم کے خزانے موجود ہوتے ہیں جن سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم لائبریری، پنجاب پبلک لائبریری اور جامعہ پنجاب کی مرکزی لائبریریاں ان اداروں کی مثالیں ہیں۔ تمام بچوں نے اپنے استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آج انہیں بہت اچھی معلومات ملی اور وہ استاد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان تمام قومی اداروں کی حفاظت کریں گے۔ یہ بیٹا اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔